سورہ یونس مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے۔ اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس کا اچنبھا ہوا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی، ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار کیا، تو عرب کے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے، پاک ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ یعنی انہیں تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے کہ اس نے بشر کو رسول بنایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، اور پھر فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ ڈر سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگے، اور خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت ہے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، سچ کہا، تو کل بروز قیامت انہیں عظیم الشان قرب الہی کی منزلیں ملیں گی۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کفار نے پہلے تو اس پر تعجب کیا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں بشر کی قدرت سے باہر ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر بتایا، جادوگر کہنے لگے۔ ان کا یہ کہنا کہ آپ جادوگر ہیں یہ جھوٹ ہے اور باطل ہے، مگر اس آیت سے یہ ظاہر ضرور ہوتا ہے کہ کافروں نے حضور کے کمال کا اعتراف کیا اور حضور کے سامنے اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کے معجزات ہمیں عاجز کرنے والے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ مان لیتے وہ نبی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ ذہن دیا کہ یہ تو کھلے جادوگر ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، چونکہ بیٹھنا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور جہت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت، سمت، ڈائریکشن سے پاک ہے،
جسم سے پاک ہے، تو اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے مراد یہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی رحمت فرمائی۔ بعض نے یہ مراد لیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کی انتہا عرش پر ہوئی۔ یدبر الامر، کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی تمام مخلوق کے امور کو وہ انجام دیتا ہے حکمت کے ساتھ اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارشی نہیں ہے، ما من شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا من بعد اذنی، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ انبیاء، اولیاء، صحابہ، بزرگان دین شفاعت کریں گے اس لیے کہ اللہ نے انہیں اذن دیا ہے۔ اے مشرکوں، یہ تمہارے جھوٹے خدا بت شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں اذن نہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو۔ یعنی اللہ تعالی آسمان و زمین کا خالق ہے، تمام امور کا مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے، قیامت کے دن تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ، انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ تعالی انصاف کا صلہ دے۔ یعنی اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ان کو اللہ تعالی صلہ عطا فرمائے۔ اس آیت میں حشر، نشر اور معاد کا بیان ہے اور منکرین کا رد ہے، اور اس پر نہایت لطیف انداز میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار بناتا ہے، اعضائے مرکبہ کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کا جو جسم ہے وہ کئی اعضاء سے بنا ہوا ہے اور انہیں جوڑتا ہے، تو موت کے ساتھ متفرق و منتشر ہونے کے بعد ان کو دوبارہ پھر جوڑ دے گا۔ یعنی بنے ہوئے انسان کو فنا کر کے پھر دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان جو پہلے بدن میں تھی اس کو دوبارہ بدن میں داخل کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ نیک آدمیوں کو، نیک لوگوں کو ثواب ملے اور گناہ گاروں کو عذاب ملے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا پانی ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ان کے کفر کا بدلہ ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا بنایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ وقدرہ منازل، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جانو۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں،
اور 12 برج ہیں. ہر برج کے لیے 2.5 منزل ہے، یعنی 2.5 منزل 2.5 دن گزر جاتے ہیں تو چاند ایک برج سے دوسرے برج میں چلا جاتا ہے. چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، ایک منزل پورے دن میں وہ طے کرتا ہے. مہینہ اگر 30 دن کا ہو تو 2 رات، ورنہ ایک رات چاند نظر نہیں آتا. یہاں پہ فرمایا تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جانو، یعنی مہینہ، دن، ساعتیں، اس کا اندازہ چاند سے لگا سکو. چاند یہ آسمان کا کیلنڈر ہے. ہر عام آدمی جو پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، وہ چاند کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ اور حساب کر سکتا ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق کے ساتھ. یعنی اللہ تعالی نے چاند، سورج کو پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالی کی قدرت کے دلائل ہیں، اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے، تاکہ علم والے اس میں غور کر کے فائدہ اٹھائیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کا آنا جانا، بدلتا آنا، رات و دن کا آنا جانا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے. یعنی رات کے آنے جانے میں، آسمان و زمین میں جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی، ملنے کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کن لوگوں کا؟ جو اللہ تعالی سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی وہ قیامت کو نہیں مانتے، عذاب اور ثواب کو نہیں مانتے. دوسرا فرمایا وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے. یعنی اس فانی دنیا کو، آخرت کی طویل زندگی کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پر انہوں نے ترجیح دی، اور ساری زندگی انہوں نے اس فانی دنیا کو حاصل کرنے میں صرف کر دی. آگے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان نہ لانا، ان سے اعراض کرنا ہے. تو یہاں فرمایا اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کا بدلہ ہے. یہ تو کافروں کا حال بیان کیا گیا. لیکن ایک مسلمان دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو جائے، اسی کو پسند کرے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے. دنیا کے لیے اگر آخرت کو ترک کرنا پڑے، گناہ کرنا پڑے، تو وہ اس کے لیے بھی راضی ہو جائے، تو واقعی اس کے لیے بہت افسوس کا مقام ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. مسلمان تو آخرت کو مانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے اعمال اختیار کرے جو اسے آخرت میں اللہ کا قرب عطا کریں. آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے،
یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا۔ کہاں کی راہ دے گا؟ جنتوں کی طرف۔ یعنی جو مومن ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جب وہ کل بروز قیامت اٹھیں گے تو ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، اور جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو جو ان کے محلات ہوں گے وہ بغیر کسی سے پوچھے ان محلات تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہم کسی محلے میں جاتے ہیں، کوئی گھر تلاش کرتے ہیں، تو وہاں تلاش کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیشہ سے یہیں پر ہیں، ہر چیز کو وہ جانتے ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا۔ کافر کا معاملہ برعکس ہوگا، اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے۔ یعنی اہل جنت جنتی اللہ تعالی کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے۔ جس طرح سانس لینا بغیر کسی مشقت کے ہوتا ہے، تو مثل سانس ان سے اللہ تعالی کا ذکر جاری ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس سے مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت، راحت، سرور، خوشی اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالی وہ لذتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے۔ یعنی جیسے یہ آپس میں ملیں گے تو خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت و تکریم سلام سے کریں گے، ایک دوسرے کا استقبال اور ایک دوسرے کی عزت و سلام سے کریں گے۔ اسی طرح فرشتے رب العالمین کی طرف سے ان کے پاس سلام لائیں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہے ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ ان کے کلام کی ابتدا اللہ کی تعظیم اور تنزیہ سے ہوگی، یعنی وہ الحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ کلام کی ابتدا اللہ کی تعظیم سے کریں گے، اور ان کے کلام کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہوگا۔ الحمدللہ سورہ یونس کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے۔ جہاں اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہاں اس میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے جینا اور اس کی خاطر اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ آج جتنے گناہ کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر گناہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دل سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، حرص، ہوس، لالچ کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے دل سے تکبر و غرور کو دور فرمائے اور اپنا ہمیں پیارا بنائے۔ وہ اعمال عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ آمین بجاہ سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔